کتاب سلیٹ، شاعر ضیاء مذکور۔ سلام۔ وہ گھر چراغ تھا اور تیرگی یزید کی فوج، علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج، فرات فرد ندامت سے منہ چھپاتا ہوا اور اپنی پیاس چھپاتی ہوئی یزید کی فوج، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، وہی حسین کا کنبہ وہی یزید کی فوج، خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا، یہ اہل کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج، ہمارا دین ہمیں من و عن پہنچ گیا ہے، یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج۔ غزل۔ ایسے اس ہاتھ سے گرے ہم لوگ، ٹوٹتے ٹوٹتے بچے ہم لوگ، اپنا قصہ سنا رہا ہے کوئی اور دیوار کے بنے ہم لوگ، وصل کے بھید کھولتی مٹی چادریں جھاڑتے ہوئے ہم لوگ، اس کبوتر نے اپنی مرضی کی سیٹیاں مارتے رہے ہم لوگ، حافظے کے لیے دوا کھائی اور بھی بھولنے لگے ہم لوگ، پوچھنے پر کوئی نہیں بولا کیسے دروازہ کھولتے ہم لوگ۔ غزل۔ تم نے بھی ان سے ہی ملنا ہوتا ہے جن لوگوں سے میرا جھگڑا ہوتا ہے، اس کے گاؤں کی ایک نشانی یہ بھی ہے ہر نلکے کا پانی میٹھا ہوتا ہے، میں اس شخص سے تھوڑا آگے چلتا ہوں جس کا میں نے پیچھا کرنا ہوتا ہے، تم میری دنیا میں بالکل ایسے ہو تاش میں جیسے حکم کا اکا ہوتا ہے، بس ہلکی سی ٹھوکر مارنی پڑتی ہے، ہر پتھر کے اندر چشمہ ہوتا ہے، کتنے سوکھے پیڑ بچا سکتے ہیں ہم، ہر جنگل میں لکڑہارا ہوتا ہے۔ غزل۔ خدا کے ساتھ تعلق بگاڑنے لگا تھا، وہ اس کو دیکھ کے پتھر تراشنے لگا تھا، مجھے سپاہ کا سالار چن لیا اس نے، میں بادشاہ سے تیرا ہاتھ مانگنے لگا تھا، کچھ اس طرح کی بلاؤں نے بال کھولے تھے، مجھ ایسا شخص بھی تعویذ باندھنے لگا تھا، پھر ایک بات چچا جان نے بتائی مجھے، میں اپنے باپ کی تلوار بیچنے لگا تھا، کسی نے اس کو بتایا کہ میں مصور ہوں، وگرنہ وہ تو میرے ہاتھ کاٹنے لگا تھا۔ غزل۔ بول پڑتے ہیں ہم جو آگے سے، پیار بڑھتا ہے اس رویے سے، میں وہی ہوں یقین کرو میرا، میں جو لگتا نہیں ہوں چہرے سے، ہم کو نیچے اتار لیں گے لوگ، عشق لٹکا رہے گا پنکھے سے، سارا کچھ لگ رہا ہے بے ترتیب ایک شے آگے پیچھے ہونے سے، ویسے بھی کون سی زمینیں تھیں، میں بہت خوش ہوں آک نامے سے، یہ محبت وہ گھاٹ ہے جس پر داغ لگتے ہیں کپڑے دھونے سے۔ غزل۔ شک گزرا تھا پنجرے پر، میں نے فوراً کھولے پر، زنگ نے آخری دستک دی لوہے کے دروازے پر، ایک چھوٹا سا کام کیا بہت بڑے پیمانے پر، آیت پڑھ کر پھونکی تھی ٹوٹنے والے دھاگے پر، چیخ رہے ہیں بھوکے پیٹ نامعلوم جنازے پر، رحمت بھی اور جھگڑا بھی بیٹی پیدا ہونے پر، وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے ورنہ میں آتا مشورے کے لیے، تم کو اچھے لگے تو تم رکھ لو، پھول توڑے تھے بیچنے کے لیے، گھنٹوں خاموش رہنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ بولنے کے لیے، سینکڑوں کنڈیاں لگا رہا ہوں چند بٹنوں کو کھولنے کے لیے، ایک دیوار باغ سے پہلے ایک دوپٹہ کھلے گلے کے لیے، ترک اپنی فلاح کر دی ہے اور کیا ہو معاشرے کے لیے، اب میں رستے میں لیٹ جاؤں کیا جانے والوں کو روکنے کے لیے۔ غزل۔ خدا کا شکر میرا ٹھیکے دار اچھا ہے، وگرنہ کون ضعیفوں سے کام لیتا ہے، مشال خان تیری انگلیاں نہیں ٹوٹیں، ہماری ماؤں کے ہونٹوں کا لمس ٹوٹا ہے،
کسی بھی بات کو نسبت بڑا بناتی ہے، یہ ایک خیال مدینے سے ہو کر آیا ہے۔ میں اس ہتھیلی پہ روشن ہوا اور اس کے بعد وہی ہوا جو چراغوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے خراب عقیدے ہیں بستی والوں کے، مجھے تو یہ کسی شاعر کا کام لگتا ہے۔ غزل، اب بس اس کے دل کے اندر داخل ہونا باقی ہے۔ 6 دروازے توڑ چکا ہوں، ایک دروازہ باقی ہے۔ دولت، شہرت، بیوی، بچے، اچھا گھر اور اچھے دوست، کچھ تو ہے جو ان کے بعد بھی حاصل کرنا باقی ہے۔ میں برسوں سے کھول رہا ہوں ایک عورت کی ساڑی کو، آدھی دنیا گھوم چکا ہوں، آدھی دنیا باقی ہے۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے چلتی ریل سے کود پڑوں، پھر کہتا ہوں پاگل اب تو تھوڑا رستہ باقی ہے۔ اس کی خاطر بازاروں میں بھیڑ بھی ہے اور رونق بھی، میں گم ہونے والا ہوں، بس ہاتھ چھڑانا باقی ہے۔ غزل، مختلف داستاں سناتا ہے میں نے جس سے بھی تیرا پوچھا ہے۔ ہم کو عادت ہے دھیمے لہجے کی اور بزرگوں کو اونچا سنتا ہے۔ کھلتا جاتا ہے وہ مگر ہم نے رازداری سے کام لینا ہے۔ جتنے بھی قافلے گزر جائیں دھول نے پھر بھی بیٹھ جانا ہے۔ اس سے کہنا کہ کچھ نہیں بھیجا اور یہ آخری چڑھاوا ہے۔ ویسے بھی عشق کے دفاتر میں تیرے بھائی کا نام چلتا ہے۔ غزل، اسی ندامت سے اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں کہ ہم چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جانے کی جلدی کس کو ہے تم بتاؤ، کہ سوٹ کیسوں میں کپڑے کس نے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ خود پرندوں کا دانہ لینے گیا ہوا ہے اور اس کے بیٹے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جگڑ کر، مگر جو اس نے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، میں کیسے باور کراؤں جا کر یہ روشنی کو کہ ان چراغوں پہ میرے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ تمہارے دل میں کھلی دکانوں سے لگ رہا ہے یہ گھر یہاں پر بہت پرانے بنے ہوئے ہیں۔ تم ان کو چاہو تو چھوڑ سکتے ہو راستے میں، یہ لوگ ویسے بھی زندگی سے کٹے ہوئے ہیں۔ غزل، میرے کمرے میں ایک ایسی کھڑکی ہے جو ان آنکھوں کے کھلنے پر کھلتی ہے۔ ایسے تیور دشمن ہی کے ہوتے ہیں، پتا کرو یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے۔ رات کو اس جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں، اس سے آگے تم لوگوں کی مرضی ہے۔ اس کی خاطر گھر سے باہر ٹھہرا ہوں، ورنہ علم ہے چابی گیٹ پہ رکھی ہے۔ میں اس شہر کا چاند ہوں اور یہ جانتا ہوں کون سی لڑکی کس کھڑکی میں بیٹھی ہے۔ غزل، یہ بات سوچ کے تیرے ہوئے ہیں ہم دونوں کہ تجھ کو لے کے بہت لڑ چکے ہیں ہم دونوں۔ یہ سرحدیں تو ابھی کل بنی ہیں میرے دوست، ہزاروں سال اکٹھے رہے ہیں ہم دونوں۔ کوئی تو تھا وہ جو اب حافظے کا حصہ نہیں، وہ بات کیا تھی جو بھولے ہوئے ہیں ہم دونوں۔ تم ایسی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، مجھے لگا تھا بڑے ہو چکے ہیں ہم دونوں۔ ہزاروں جوڑے گلابوں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، یہ اور بات کے پکڑے گئے ہیں ہم دونوں۔ غزل، فون تو دور وہاں خط بھی نہیں پہنچیں گے، اب کہ یہ لوگ تمہیں ایسی جگہ بھیجیں گے۔ زندگی دیکھ چکے تجھ کو بڑے پردے پر، آج کے بعد کوئی فلم نہیں دیکھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے میں دشمن کے قریب پہنچوں گا اور کبوتر میری تلوار پہ آ بیٹھیں گے۔ ہم کو ایک بار کناروں سے نکل جانے دو، پھر تو سیلاب کے پانی کی طرح پھیلیں گے۔ صیغۂ راز میں رکھیں گے نہیں عشق تیرا، ہم تیرے نام سے خوشبو کی دکان کھولیں گے۔ غزل، بے سبب اس کے نام کی میں نے کاٹ تو لی تھی زندگی میں نے، وہ مجھے خواب میں نظر آیا
اور تصویر کھینچ لی میں نے، آپ کا کام ہو گیا صاحب، لاش دریا میں پھینک دی میں نے، ایک وہ بے حجاب اور اس پر ڈال رکھی تھی روشنی میں نے، داد دیجے میری سماعت کو، بات سن لی ہے ان کہیں میں نے، حوصلہ چاہیے تھا آگے بھی، کھول تو لی تھی ہتکڑی میں نے۔ غزل۔ یہ مجمع تم کو سننا چاہتا ہے، وگرنہ شور کس کا مسئلہ ہے، مجھے اب اور کتنا رونا ہوگا، تیرا کتنا بقایا رہ گیا ہے، خوشی محسوس کرنے والی شے تھی، پرندوں کو اڑا کر کیا ملا ہے، دریچے بند ہوتے جا رہے ہیں، تماشا ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے، تمہیں مضمون باندھو شاعری میں، اپن لہجہ بنانا مانگتا ہے۔ غزل۔ امانتوں میں خیانت نہ کرنے لگ جانا، ہمارے راز روایت نہ کرنے لگ جانا، ہم ایک نماز میں جتنا قیام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عبادت نہ کرنے لگ جانا، تمہارے ذمے میرا انتقام لینا ہے، تو سچ میں اس سے محبت نہ کرنے لگ جانا، یہی نہ ہو کہ یہ دریا تمہیں بھی لے ڈوبے، شکستہ پل کی مرمت نہ کرنے لگ جانا، تم ان سے اچھے ہو ایسے ہی کام کرتے رہو، بس اپنے ساتھ رعایت نہ کرنے لگ جانا، تمہارا فعل غلط تھا کہ ٹھیک تھا مذکور، کسی کے آگے وضاحت نہ کرنے لگ جانا۔ غزل۔ عجیب حادثہ ہوا، عجیب سانحہ ہوا، میں زندگی کی شاخ سے ہرا بھرا جدا ہوا، وہ خد و خال دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے، نہیں کہ صرف آئینہ حواس باختہ ہوا، ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آ گری، یہ اس بدن کے ساتھ میرا پہلا رابطہ ہوا، کوئی بھی با ادب نہیں، کوئی بھی بے ادب نہیں، کسی کا سر جھکا ہوا، کسی کا سر کٹا ہوا، میرے تمام نظریے غلط تھے اس کے بارے میں، وہ اب یہ سوچتا تو ہوگا قبر میں پڑا ہوا، کسی نے اس طرح چھوا بتوں میں جان پڑ گئی، میں پتھروں کے درمیاں خدا سے آشنا ہوا۔ غزل۔ پوچھ ان سے جن آنکھوں کے اندر تھا میں، کہنے کو معمولی سا کنکر تھا میں، وہ مجمع سے غائب ہونے والا تھا، لیکن اس سے اچھا جادوگر تھا میں، مجھے پتا ہے کیسے باہر نکلا ہوں، ایک مومن کے دل میں بیٹھا ڈر تھا میں، دیکھ کے بھی سب اندیکھا کر دیتے تھے، ورنہ ہر ایک شے میں جلوہ گر تھا میں، جو کچھ بھی اور جیسا بھی تخلیق کیا، اپنی طرز کا پہلا کوزہ گر تھا میں، لوگ ہوا کرتے تھے جب روبوٹ نہ تھے، دفتر بن جانے سے پہلے گھر تھا میں، جیت لیا مجھ کو مفتوحہ عورت نے، اس سے ٹکرا جانے تک لشکر تھا میں۔ غزل۔ آپ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم دودھ پیتے بچے ہیں، ہم ڈراتے ہیں ڈرنے والوں کو، یوں ہی اندر کے ڈر نکلتے ہیں، اتنی خوشیاں نہیں فضاؤں میں جتنی مقدار میں غبارے ہیں، پھر کوئی بات چھیڑ دیتا ہے اٹھ کے جیسے ہی جانے لگتے ہیں، اتنے کپڑے نہیں بدلتے ہم جتنی وہ گاڑیاں بدلتے ہیں۔ غزل۔ شاہ سے چھپ کر قیدی نے شہزادی کو پیغام لکھا، جنگ سے بھاگنے والوں میں شہزادے کا بھی نام لکھا، دور دراز سے آنے والے خط میری ہمسائی کے تھے، ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنا اصلی نام لکھا، ایک محبت ختم ہوئی تو دوسری کی تیاری کی، نئی کہانی کے آغاز میں پہلی کا انجام لکھا،
ہم دونوں نے اپنے اپنے دین پہ قائم رہنا تھا۔ گھر کی ایک دیوار پہ اللہ، ایک دیوار پہ رام لکھا۔ اس نے مجھ میں شک کے کچھ دروازے کھولے اور میں نے ایک دیوار پہ اپنا نمبر لکھ کر اس کا نام لکھا۔ غزل: تیرے کیے کا زمانہ مجھ سے حساب لے گا، کہ تیرا کیا ہے تجھے تو کوئی بھی بخش دے گا۔ میں اپنے بچوں کو خود پڑھاؤں گا اور ایسے کہ کچھ کتابوں کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ ہمارے پہلے بنانے والے تو مٹ گئے ہیں، ہمیں دوبارہ بنانے والوں کا کیا بنے گا۔ حقیر میں بھی نہیں ہوں اپنے بڑوں سے کہنا، میرا بھی شجرہ کسی پیمبر سے جا ملے گا۔ میری نظر سے گزرتے منظر کو چھو بھی لو اب، یہ وقت کب تک تمہاری خاطر رکا رہے گا۔ یہ دل تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی ہنسی کے آگے، وہ رو بھی دے گا تو ساری دنیا خرید لے گا۔ کسے خبر تھی میں جس کو دنیا پڑھا رہا ہوں، میرا وہ بیٹا میرا جنازہ غلط پڑے گا۔ غزل: ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ فرات کا ہے، وگرنہ علم اسے اپنی مشکلات کا ہے۔ میرے حساب سے معذوری حسن ہے میرا، اگر یہ عیب ہے تو بھی خدا کے ہاتھ کا ہے۔ غزل میں اس لیے کرتا ہوں آپ کی تعریف کہ لوگ خود مجھے بولیں یہ شعر نعت کا ہے۔ ایک آدھ کام کے حق میں تو خیر میں بھی ہوں، تمہارے پاس تو دفتر سفارشات کا ہے۔ ہماری بات کا جتنا وسیع پہلو ہے، زباں پہ لانے میں نقصان کائنات کا ہے۔ ہم اس کے ہونے نہ ہونے پہ کتنا لڑ رہے ہیں، کسی کے واسطے یہ کھیل نفسیات کا ہے۔ تم اس پہ کیوں نئی باتوں کا بوجھ ڈالتے ہو، جب ایک شخص پرانے معاملات کا ہے۔ غزل: ہم تو آپ سے اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ ہی ہم سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ملنے پر چپ لگ جاتی ہے دونوں کو، فون پہ اچھی خاصی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ تو کرتے ہوں گے اس کے بارے میں، پر جو شہر کے درزی باتیں کرتے ہیں، بن دیکھے ایمان نہیں لا سکتا میں، اور وہ غیر یقینی باتیں کرتے ہیں۔ پیر فقیر تو چپ ہی رہتے ہیں مذکور، دنیا دار ہی دینی باتیں کرتے ہیں۔ غزل: کوئی گونگا، کوئی بہرا تو کوئی اندھا تھا، میں بھی استاد تھا ماحول بنا لیتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں مجھے یاد آیا، اس پہ ایک قرض تھا جو میں نے ادا کرنا تھا۔ خاموشی وہ تھی کہ تصویر ہوئی جاتی تھی، شور ایسا تھا کہ دیوار میں در آیا تھا۔ گفتگو بعد میں ہوتی تھی تیرے بارے میں، پہلے پستول کو ٹیبل پہ رکھا جاتا تھا۔ چند کردار تھے، کردار بھی کیا سائے تھے، ایک تماشائی تھا اور وہ بھی پسے پردہ تھا۔ دوش اس میں میرے حلیے کا ہے لوگوں کا نہیں، پہلے پہلے مجھے میں نے بھی غلط سمجھا تھا۔ غزل: خوف کے زیرِ سایہ ہجرت کرتے ہیں، دیواروں کی اوٹ میں حرکت کرتے ہیں۔ ماں کے ہوتے کتنے لاپرواہ تھے ہم، اب ہر بوڑھے پیڑ کی خدمت کرتے ہیں۔ جانے کیسا ڈر ہے ان کے سینوں میں، بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں۔ اور کسی کو مل سکتا ہے اس کا پھل،
ہم یہ ذہن میں رکھ کر محنت کرتے ہیں، وہ ہر بار ہی ایسی چیزیں کرتی ہے جیسے پہلی بار محبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ گہرا ہے یا مبہم ہے، لوگ تو اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں۔ غزل: ذرا سا مختلف کیا سوچتے تھے، سبھی تنقید کرنے لگ گئے تھے۔ تمہارا شکریہ اے ڈوبتی ناؤ کہ ہم بھی تیرنا بھولے ہوئے تھے۔ محبت جان لے لیتی ہماری، ہم ہی نے ہاتھ اوپر کر لیے تھے۔ اگر تو آج بھی واپس نہ آتا، یہ سب تیرا جنازہ پڑھ چکے تھے۔ تیرے اس گاؤں میں آنے سے پہلے ہمارے آستانے چل رہے تھے۔ ہدف تو اور ہی کوئی تھا میرا، پرندے مفت میں مارے گئے تھے۔ کوئی کہتا نہیں تھا لوٹ آؤ، کہ ہم پیسے ہی اتنے بیچتے تھے۔ غزل: تیرے بدن کے دیے میرے طاقچوں کے نام، میری کتاب کے نقطے تیرے تلوں کے نام۔ تیرے غرور کا کوئی اثر نہیں جن پر، تیرا غرور میرے جیسے عاجزوں کے نام۔ اس ایک ہاتھ سے جتنے بھی آئینے ٹوٹے، وہ سارے آئینے ٹوٹے ہوئے دلوں کے نام۔ تیری ادائیں بھی ناکام لوٹ جاتی ہیں، تیری ادائیں کرائے کے قاتلوں کے نام۔ میرے سکون کا باعث تمہاری الجھنیں ہیں، میرا سکون تمہاری ہی الجھنوں کے نام۔ خدا نے اتنا نوازا ہے اس کو رحمت سے، وہ بھول جاتا ہے اپنی ہی بیٹیوں کے نام۔ غزل: کیا سوچا تھا کیا نکلا ہے لا کر سے، اس پر کوئی آ پہنچا ہے اوپر سے۔ میں بھی ناک نہیں کر پایا جلدی میں، دروازہ بھی لاک نہیں تھا اندر سے۔ کبھی کبھی تو اتنا جھگڑا ہوتا ہے، تکیے نیچے گر جاتے ہیں بستر سے۔ ایسا بھاری، ایسا بے حس، ایسا چپ، جیسے اس کی شرط لگی ہو پتھر سے۔ دل اور ذہن تجسس سے بھر جاتے تھے، خالی میسج آتے تھے ایک نمبر سے۔ میں کس کو انصاف دلانے نکلا تھا، میری لاش ملی ہے میرے چیمبر سے۔ دریاؤں کی حالت دیکھ کے لگتا ہے، گزر گیا ہے پانی سر کے اوپر سے۔ غزل: ایک تصویر کیا جھکی مجھ پر، ساری دیوار آ گری مجھ پر۔ تم پریشان ہو رہے ہو یوں ہی، پہلی تہمت نہیں لگی مجھ پر۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا سروت کا، اور ایک ریل چل پڑی مجھ پر۔ پہلے سنجیدگی سے سنتی رہی، پھر وہ لڑکی بہت ہنسی مجھ پر۔ میں نے نشے میں جانے کیا بولا، اس نے بوتل ہی توڑ دی مجھ پر۔ غزل: ایک خط میں نے اسے دوست کی خاطر لکھا، اور ایک پھول اسے اپنی طرف سے بھیجا۔ ایک دو باتیں سمجھ آئیں مجھے ٹھوکر سے، اور ایک بات میری راہ کا پتھر سمجھا۔ تم اگر پہلے بتا دیتے کہ تم سید ہو، اپنے حصے کا بھی پانی میں تمہیں دے دیتا۔ کتنے معصوم تھے، معصوم سمجھتے تھے اسے، جب تلک باپ کا صندوق نہیں کھولا تھا۔ جتنا مشکل ہمیں فلموں میں دکھایا گیا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں بھاگ کے شادی کرنا۔ غزل: جب وہ ہوش میں آیا ہوگا، پہلے میرا پوچھا ہوگا۔ وہ مزدوری بھی کر لے گا جس نے پڑھنا لکھنا ہوگا۔ اتنے اونچے رتبے والا سیڑھیاں کیسے اترا ہوگا؟ اندھے پن کا ناٹک کر کے اس نے کیا کیا دیکھا ہوگا؟ اس دنیا کا آخری منظر آنکھیں کھولنے والا ہوگا۔ غزل:
کن بہاروں سے سامنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہی کھلا ہوا ہے۔ یہ غنیمت ہے جانے والوں نے فون پر رابطہ رکھا ہوا ہے۔ ہم کو مارا تھا وقت نے تھپڑ، آج تک گال پر چھپا ہوا ہے۔ لوگ تو کچھ بھی جان سکتے ہیں، تم بتاؤ کہ تم کو کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی زندگی گزر رہی ہے یا کوئی لفٹ میں پھنسا ہوا ہے؟ میں بھی جھوٹا ہوں اور اس نے بھی، سارا کچھ پاس سے گھڑا ہوا ہے۔ غزل۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے صدیوں کی بے گھری میں، ہم ایک دن سے زیادہ ٹھہرے ہیں ایک گلی میں۔ یہ فکر کتنے ہی بادشاہوں کو کھا رہی ہے، نہ جانے اس وقت کون ہو اس کی جھونپڑی میں۔ تمہاری باتوں کو یاد رکھ کر بھلانا بھی ہے، یہ کام مشکل ہے ایک چھوٹی سی زندگی میں۔ مکر نہ جاؤ گلاب دے کر ادھار لے کر، تمہارا سارا حساب لکھا ہے ڈائری میں۔ خدا حفاظت کرے تمہارے مسافروں کی، نکل تو آئے ہیں گھر سے میری برابری میں۔ محبت اپنی جگہ ضروری ہے، بھوک اپنی، پھلوں سے پہلے گلاب رکھتے ہیں ٹوکری میں۔ میں اپنی مرضی سے چھوڑ سکتا ہوں جب بھی چاہوں، یہی سہولت یہی مصیبت ہے نوکری میں۔ غزل۔ جواں بچوں پہ سختی کر رہے ہیں، خود اپنی قبریں کالی کر رہے ہیں۔ بہشتوں سے نکالے جانے والے زمیں پر موج مستی کر رہے ہیں۔ میں جن کے غم میں آدھا رہ گیا ہوں، وہ اپنی بات پوری کر رہے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو آقا نہ مانا، وہ دنیا کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ کس کی ناؤ اتری پانیوں میں، جزیرے ڈوبنے کی کر رہے ہیں۔ افق پر اڑ رہی ہیں فاختائیں، نہ لشکر پیش قدمی کر رہے ہیں۔ سمندر ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، مچھیرے چھیڑ خانی کر رہے ہیں۔ غزل۔ زیادہ کچھ نہیں، ہمت تو کر ہی سکتے ہیں، ایک اچھے کام کی نیت تو کر ہی سکتے ہیں۔ خدا کے ہاتھ سے لکھا مقدر اپنی جگہ، ہم اس کے بندے ہیں، محنت تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہزاروں سال گزارے ہیں مقتدی رہ کر، ایک آدھ بار امامت تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہمارے بچے اجازت طلب نہیں کرتے، مگر بتانے کی زحمت تو کر ہی سکتے ہیں۔ غریب لوگ مرمت نہ کر سکیں تو کیا، شکستہ گھر کی حفاظت تو کر ہی سکتے ہیں۔ غزل۔ ہمیں کیا، کون کیسا لگ رہا ہے، ہمارا دوست اچھا لگ رہا ہے۔ میری آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹا مت، مجھے یہ چشمہ اچھا لگ رہا ہے۔ بچھڑنے والا ہوں میں پھر کسی سے، میرے گاؤں میں میلہ لگ رہا ہے۔ یہ کن آنکھوں کا ساحل ہے جہاں سے سمندر ایک قطرہ لگ رہا ہے۔ تصور کر لیا ہے جب سے وہ دل، نشانے پر نشانہ لگ رہا ہے۔ بس ایک پانی کا ٹکڑا ہے نظر میں، جزیرہ بھی کنارہ لگ رہا ہے۔ غزل۔ ایسے بھی تصویر کشی کر سکتے تھے ہم، وہ صورت اندیکھی کر سکتے تھے۔ موڈ نہیں تھا آپ سے لڑنے کا ورنہ ہم چٹکی میں فوج کھڑی کر سکتے تھے۔ دل اور شیشہ توڑ کے کتنے خوش ہو تم، یہ حرکت تو پتھر بھی کر سکتے تھے۔ اس کا جرم محبت تھا اور میرا قتل، دنیا والے کسے بری کر سکتے تھے۔ ساری امیدیں تم سے وابستہ تھیں، میرا کام تمام تم ہی کر سکتے تھے۔ شہر میں ٹیکا تھا اس کے دیوانے کا،
اس کی باتیں صرف جری کر سکتے تھے۔ میرے دل کا چور پکڑنا مشکل تھا، تم تو خیر یہ نیند میں بھی کر سکتے تھے۔ غزل: کہیں میری جگہ نہیں، کسی جگہ خدا نہیں، کسی کا گھر بڑا نہیں، کسی کا دل بڑا نہیں۔ وہ شہر بھر کے خط اٹھائے پھر رہی ہے پرس میں، اور ایک خط بھی اس نے اختتام تک پڑھا نہیں۔ ہمیشہ آدھی رات کی طرح رہے ہیں اس کے بال، کبھی بکھیرتا نہیں، کبھی سنوارتا نہیں۔ ہم ایک غار سے نکل کے دوسری میں آ گئے کہ زندگی کا ارتقا ہمارا مسئلہ نہیں۔ مجھے وہاں سے باز رکھنے والے کافی لوگ ہیں، تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارا مشورہ نہیں۔ سبھی کے رابطے میں ہے، سبھی کو اس کی کھوج ہے۔ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کوئی عطا پتہ نہیں۔ ہمارے جیسے باغباں کو کون دے گا نوکری، جو پھول توڑتے ہوئے ذرا بھی سوچتا نہیں۔ میرے خلاف ہے تو کیا، تمہارے حق میں ہے تو کیا، عدالتوں کا فیصلہ خدا کا فیصلہ نہیں۔ غزل: برف آخر چھٹ گئی، شاخوں پہ پتے آ گئے، کچھ دنوں کی بات ہے سمجھو پرندے آ گئے۔ موت کو چکما دیا تو زندگی نے آ لیا، حادثے سے بچ گئے تو تیرے آگے آ گئے۔ میں تو کب کا بول دیتا مجھ کو تم سے پیار ہے، کھڑکیوں میں کھلنے والے پھول آڑے آ گئے۔ تہمتوں کا سارا ملبہ اس کے اوپر آ گرا، ہم بھی اس کے ساتھ تھے سو ہم بھی نیچے آ گئے۔ اس نے اپنے عاشقوں کی لسٹ کچھ ایسے پڑھی، ہم جو آخر میں کھڑے تھے سب سے پہلے آ گئے۔ سب کو ایک کرنے کا اپنا شوق پورا ہو گیا، جیسے ممبر پر چڑھے تھے ویسے نیچے آ گئے۔ غزل: یہ جو تکرار ہے ہمارے بیچ، آخری بار ہے ہمارے بیچ۔ تازہ سرخی ہے اس کے ہونٹوں پر، کل کا اخبار ہے ہمارے بیچ۔ سال میں ایک دو ملاقاتیں، کس قدر پیار ہے ہمارے بیچ۔ کچھ دکانیں ہیں رشتہ داروں کی، ایک بازار ہے ہمارے بیچ۔ کتنا آسان ہے کہ کچھ نہ کریں، یہ بھی دشوار ہے ہمارے بیچ۔ کچھ تو ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے، کوئی تو تار ہے ہمارے بیچ۔ پہلے جیسا نہیں رہوں گا میں، صلح بیکار ہے ہمارے بیچ۔ غزل: ٹوٹے گملے دیکھ لے، مرجھائے پودے دیکھ لے، کس کو فرصت ہے ہمیں پروان چڑھتے دیکھ لے۔ کون اس سے زندگی کی بازی جیتے گا بھلا، سامنے والے کی آنکھوں میں جو پتے دیکھ لے۔ کس نے کتنا فاصلہ رکھا گلے ملتے ہوئے، میرے کپڑے دیکھ لے اور اپنے کپڑے دیکھ لے۔ وقت کا برتاؤ سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں، مٹتی قبروں پر لگے پتھر کے کتبے دیکھ لے۔ بوریت سے تنگ آ کر خودکشی کرنے سے قبل، زندگی کی فلم تھوڑی آگے کر کے دیکھ لے۔ پیار سے بڑھ کر کوئی ہتھیار دنیا میں نہیں، منتشر ہوتے ہوئے دشمن کے دستے دیکھ لے۔ جاتے جاتے زندگی نے اس طرح دیکھا مجھے، جیسے کوئی موڑ مڑتے وقت پیچھے دیکھ لے۔ غزل: اگر ہم لوگ نقشہ دیکھ لیتے تو اب تک ساری دنیا دیکھ لیتے۔ گھٹن بھی گھٹتی کھڑکی کھولنے سے، تماشے کا تماشا دیکھ لیتے۔ محبت کرتے چھوٹی عمر میں اور
جوانی میں بڑھاپا دیکھ لیتے، ذرا پہلے جنم لیتے تو تم بھی چراغوں کا زمانہ دیکھ لیتے، کوئی بھی رنگ اندیکھا نہ رہتا اگر اس کا پراندہ دیکھ لیتے، ہمارے دوست ہی ایسے نہیں تھے وگرنہ ہم بھی کوٹھا دیکھ لیتے۔ غزل۔ اب یہ ایک آرٹ گیلری ہے جہاں تیری تصویر لگ گئی ہے، جہاں اس جگہ جا کے کیا کرو گی تم سے پہلے ہی روشنی ہے جہاں، میں وہاں سر نہیں جھکا سکتا، ساری دنیا جھکی ہوئی ہے جہاں، اس نے باندھا ہے ایسے پلو سے ایک دھاگا بھی ہتکڑی ہے جہاں، ہم وہاں سے گزرنے والے ہیں، وقت کی ریل رک رہی ہے جہاں۔ غزل۔ یہ بات اور کہ پانی ہے اس میں رم نہیں ہے، تیرا گلاس بھی تیرے لبوں سے کم نہیں ہے، ادھار مانگ کے شرمندہ کر دیا اس نے، وگرنہ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، یہ صرف سایہ نہیں پنج تن کا سایہ ہے، یہ ایسی ویسی کسی قوم کا علم نہیں ہے، عجیب طرز کے دشمن کا سامنا ہے ہمیں، کماں میں تیر نہیں ہاتھ میں قلم نہیں ہے، مجھے یہ غم کہ ٹھکانہ نہیں خوشی کا کوئی، اسے یہ غم کہ مجھے اور کوئی غم نہیں ہے۔ غزل۔ اس سے آپ کا دکھ بھی ہو جائے گا اچھا خاصا کم، مجھ پر گزرے لمحوں میں سے کر دو بس ایک لمحہ کم، بڑے بڑے شہروں میں کوئی کیسے کسی سے پیار کرے، جتنے آمنے سامنے گھر ہیں اتنا آنا جانا کم، پھر اس کی بندوق سے گولی کم ہونے کا مطلب ہے پھر اس شہر میں اڑنے والے غول سے ایک پرندہ کم، کل تو وہ اور اس کی کشتی بس جلنے ہی والے تھے، دریا اس پر کافی گرم تھا لیکن آگ سے تھوڑا کم، صدقے جاؤں ان چیزوں پر جن کو اس کے ہاتھ لگے، عجیب مکینک تھا وہ جس نے توڑا زیادہ جوڑا کم۔ غزل۔ کس طرح ایمان لاؤں خواب کی تعبیر پر، چھپکلی چڑھتے ہوئے دیکھی ہے اس تصویر پر، اس نے ایسی کوٹھڑی میں قید رکھا تھا ہمیں، روشنی آنکھوں پہ پڑتی تھی یا پھر زنجیر پر، میرا دل بھی بچ گیا اور اس کا دل بھی بچ گیا، کیونکہ میں نے تیر کھینچا تھا عدو کے تیر پر، مائیں بیٹوں سے خفا ہیں اور بیٹے ماؤں سے، عشق غالب آ گیا ہے دودھ کی تاثیر پر، میں انہی آبادیوں میں جی رہا ہوتا کہیں، تم مگر ہنستے نہیں اس دن میری تقدیر پر، مشکلوں سے چل رہا ہے کاروبار زندگی، عیش کرنے والا تھا میں باپ کی جاگیر پر۔ غزل۔ نظارے دیکھتا ٹھوکر سے تھوڑی دور ہے بس، وہ ایک حادثہ پتھر سے تھوڑی دور ہے بس، خطیب شعلہ بیانی سے آگے جا رہا ہے، طویل خامشی ممبر سے تھوڑی دور ہے بس، وہ بادشاہ فقیروں کی بارگاہ میں ہے، یہ دنیا اگلے کلندر سے تھوڑی دور ہے بس، میں ایک خیال سے آزاد ہونے والا ہوں، زمین آخری چکر سے تھوڑی دور ہے بس، یہ شام غریباں میں ڈھلنے والی ہے، یزیدی فوج 72 سے تھوڑی دور ہے بس، اسے ایک جنگ کا مقصد تمام ہو چکا ہے،
وہ رانی شاہ کے بستر سے تھوڑی دور ہے بس۔ غزل۔ آخری آندھی نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا، پردے میلے کر دیے، قالین گندا کر دیا، میرے سارے لوگ رفتہ رفتہ اس کے ہو گئے، مجھ کو اس کی محفلوں نے اور تنہا کر دیا، آسمانوں سے ستارے اور قبروں سے گلاب، مجھ سے پوچھو میں نے اس کو کیا نہیں لا کر دیا، پہلے اس کو لے کے اس دنیا میں کتنا جھوٹ ہے، کیا ہوا میں نے اگر تھوڑا اضافہ کر دیا، آج سے کچھ سال پہلے ایک جتنی عمر تھی، وقت نے اس کو جواں اور مجھ کو بوڑھا کر دیا، راہ سے پتھر ہٹایا اور بخشش ہو گئی، بندہ پوچھے اس نے آخر ایسا بھی کیا کر دیا، جانے کس کا تذکرہ مذکور کے منہ سے سنا، جانے اس ظالم نے ہم کو کس کا رسیا کر دیا۔ متفرق اشعار۔ وہ اکیلا ہی چل دیا اٹھ کر، میں نے دو چار کا سہارا لیا، وہ کوئی قافلہ ہوتا تو میں سمجھتا بھی، اب ایک شخص بھی روکا نہیں گیا مجھ سے، لباس ہینگروں میں شرمسار ہو رہے ہیں، وہ سیلفیاں بنا رہی ہے تولیہ لپیٹ کر۔